میرے بھائیوں، دوستوں، میرے بیٹوں، آج بشیر صاحب کی انتہائی کمی محسوس ہوتی ہے، جو بظاہر ہم سے روپوش ہیں، پوشیدہ ہیں، لیکن دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے کہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے ثابت کیا کہ میں آیا ہوں۔ یہ دیکھ لیں آپ، اللہ کے فضل و کرم سے ایسے پیارے شہزادے ہمارے درمیان چھوڑ گئے کہ جانے کس کی نسبت سے ہمیں کیا کچھ مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ ایسا خوبصورت تحفہ دے گئے کہ ان کا اجر ان کو وہی مل گیا ہے۔ بہرحال لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، بات نہیں کرنی ہے، میں درخواست کروں گا کہ آپ یہاں آئیں، آپ یہاں آئیں، آپ یہاں بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام صدر محفل اور جملہ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آرام باغ کی اس جامع مسجد میں قیام پاکستان سے لے کر اب تک، یعنی اس جمعے تک تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ محفل نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور یہ اس کی طرح ڈالی پاکستان نعت کونسل نے، اور یہ تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اب حضرت بشیر نور محمد صاحب اس کی تمام انتظام و انصرام اور سرپرستی فرماتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے بہت ہی محبوب اور ہر دل عزیز اور بہت ہی محترم محمد ابراہیم بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ایک عجیب اثرات مرتب ہو رہے ہیں طبیعتوں پر، دماغوں پر، ذہن ایک طرح سے مفلوج ہو گیا۔ یعنی ایک جو آدمی مطلب اتوار تک بالکل حشاش بشاش چلتا پھرتا متحرک، خاص طور پہ محافل نعت کے حوالے سے، یوں تو تکالیف ہوں گی، لازمی سی بات ہے، لیکن کتنی ہمت اور حوصلے کی بات ہے کہ ابراہیم بھائی نے بہت کم اپنی تکالیف کا اظہار کیا، اور بس وہ مست و بے خود رہتے تھے حضور کی مدح و ثنا کے حوالے سے۔ اور بشیر بھائی نے جس طرح انہیں اپنی محبتیں اور شفقتیں دیں، جواباً انہوں نے بھی اسی طرح اپنی خدمت گزاری اور محبتیں بشیر بھائی کی خدمت میں پیش کیں، اور انہوں نے بہت کم عرصے میں ان کا ہونہار شاگرد خود کو ثابت کر دیا۔ وہ ببانگ دوحل یہ بات کہتے تھے، فخریہ یہ بات کہتے تھے کہ میں بشیر بھائی کا شاگرد ہوں اور اس عمر میں ہوا ہوں، اور ان کی تقلید جو ہے وہ میں اپنے لیے بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور الحمدللہ انہوں نے بہت مختصر وقت میں ان کی جو اتباع کی ہے، ان کی چال ڈھال، ان کے عادات و اطوار، اور بطور خاص ان کے انداز نعت خوانی سے، وہ ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو وہ ہمہ وقت اسی حوالے سے متحرک رہتے تھے۔ ہفتے کو بشیر بھائی کے یہاں پروگرام تھا عسکری بینکویٹ میں، بڑے تمطراق کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ انہوں نے بشیر بھائی کے ساتھ ہدایہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ اتوار کو میں تھوڑا سا مصروف تھا، اپنی نجی مصروفیات تھیں، تو مجھے اتوار کو بھی فون کیا، حالانکہ میں ایک دن پہلے منع کر گیا تھا کہ میں کل نہیں آ سکوں گا، تو تب بھی انہوں نے فون کیا، اور وہ میں نے دیر سے دیکھا، تو پھر میں نے کہا میں تو کل کہہ آیا تھا۔ لیکن ان کی محبت کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس بات کو محسوس کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ہم لوگ شامل محفل ہو جائیں۔ تو بہرحال کہنے کے لیے بہت کچھ ہے ان کی محبتوں کے حوالے سے، ان کی شفقتوں کے حوالے سے، اور حضور کی جو محبت ان کے دل میں جاگزی تھی اس حوالے سے، اور وہ تو آپ لوگ دیکھتے ہی تھے کہ وہ ہمہ وقت اسی حوالے سے مصروف اور متحرک رہتے تھے۔ تو اب یہ کہ مختصراً آپ تمام حضرات کے علم میں یہ بات آ چکی ہے، کل ان کا سوئم
مسجد حاضہ میں منعقد ہوا، اور یہ ماشاءاللہ بلال میاں اپنی ایک خوبصورت یادگار چھوڑ گئے ہیں۔ اچھی تربیت کی، حفظ قرآن پاک کی سعادت سے بہرہ مند کروایا، اور ماشاءاللہ ان کی اخلاقی تربیت، ان کا لب و لہجہ، ان کا جناب اپنے بزرگوں سے ہم کلام ہونا، اپنے چھوٹوں سے جناب والا مخاطبت کا معاملہ، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ اللہ پاک ان کی ان اوصاف میں، ان کی ان خوبیوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور انہیں اپنے قابل تقلید اور ایک مثالی باپ کا ہونہار فرزند ہونے کی مزید توفیقات خیر عطا فرمائے۔ میں حضرت اعجاز کامتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہمارے بشیر بھائی بھی، اور بشیر بھائی کے حوالے سے ہم سب بھی اب بڑے والا و شائدہ ہو گئے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ہی ان کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی کی ہے۔ ہم انہی کے حوالے سے زیادہ تر ان سے متعارف ہوئے ہیں، ہرچند کہ میں نے بہت پہلے ان کا کلام جو ہے شامل کتاب کیا تھا، اور جو بشیر بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ان سے واقف ہیں، میں نے کہا بالکل واقف ہوں۔ اعجاز کامتوی تو نہیں ہے، کیونکہ اعجاز یہاں بہت سارے ہیں کراچی میں، اعجاز رحمانی صاحب بھی ہیں، اور وہ اعجاز جنہوں نے وہ لکھا کہ وہ مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے، یہ بھی اعجاز صاحب ہیں کوئی، اور بھی بہت سارے اعجاز ہیں۔ تو جب بشیر بھائی نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا اعجاز کامتوی، کہنے لگے بالکل صحیح۔ تو میں واقف تھا پہلے سے، اور ان کا کلام بھی میں شامل کتاب کر چکا تھا، شامل انتخاب، تو الحمدللہ، لیکن اتنا واقف نہیں تھا، اور اس بات سے بھی واقف نہیں تھا کہ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ انہی اعجاز صاحب کی نعت ہے، کیونکہ اعجاز کیونکہ کراچی میں بہت سارے ہیں اور مشہور ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ جانے، تو وہ اصل جو تعارف ہے وہ بشیر بھائی کے حوالے سے ہی ہم تک پہنچا ہے، اور اب الحمدللہ ہم بخوبی ان سے واقف ہو گئے ہیں، اور پھر ایک دو نہیں، ماشاءاللہ ہم تو اب ذخیرہ نعت لیے بیٹھے ہیں ان کا، بہت ساری نعتیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو ابراہیم بھائی کی وساطت سے میں نے اپنے اس رجسٹر میں نوٹ کر لیں، اور اب ہم ان کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ بخوبی واقف ہیں، بلکہ ان کے کلام کو بھی بہت ہی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ اعجاز صاحب نے اپنی عقیدتیں اور محبتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ اب وہی عقیدتیں اور محبتیں نعت خواں حضرات، ثنا خواں حضرات اپنی اپنی خوبصورت آوازوں میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ سلسلہ مزید فروغ پذیر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ایک قطعہ پیش کر کے میں بلال میاں کو دعوت نعت دوں گا کہ دولت زر کا تمنائی نہیں ہے اعجاز، دولت زر کا تمنائی نہیں ہے اعجاز، جو کبھی ختم نہ ہو دل کو وہ دھڑکن دے دے۔ دولت زر کا تمنائی نہیں ہے اعجاز، جو کبھی ختم نہ ہو دل کو وہ دھڑکن دے دے، اور تجھ سے کچھ اور نہیں چاہتا میرے معبود، تجھ سے کچھ اور نہیں چاہتا میرے معبود، آرزو یہ ہے کہ محبوب کا دامن دے دے۔ تجھ سے کچھ اور نہیں چاہتا میرے معبود، آرزو یہ ہے کہ محبوب کا دامن دے دے۔ دولت زر کا تمنائی نہیں ہے اعجاز، جو کبھی ختم نہ ہو دل کو وہ دھڑکن دے دے۔